أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے ایسے کلمات جو کفریہ ہے اور گمراہی پر مبنی ہے، جن کا تعلق عقیدہ ایمان کے ساتھ، اور وہ کلمات اکثر ہم اپنی زبانوں پہ جاری رکھتے ہیں، لا علمی میں یا لا شعوری. لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کلمہ سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے نکالے، کیونکہ کلمات کا وزن ہوگا، حساب ہوگا. جب قیامت والے دن اعمال کا، اقوال کا، منہ سے نکلنے والے جملوں کا حساب ہے، اس پر مؤاخذہ ہے، پکڑ ہے، جزا اور سزا ہے. پھر ضروری ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان اپنی زبان سے جملہ نکالنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے جو کہہ رہا ہو اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کس کس ہستی و شخصیت پر زد پڑے، کہیں اس جملے کے ساتھ میرا ایمان، عقیدہ تو وابستہ نہیں، میں کس کی تعظیم کر رہا ہوں، کس کا مذاق اڑا رہا ہوں، اس کا تعلق دینی شاعر سے تو نہیں ہے. کیونکہ ایک جملہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور ایک ہی جملہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنے جو آ رہے ہیں، جنہیں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، جو جس طرح رات اچانک آ جاتی ہے اور چھا جاتی ہے، اس طرح فتنے آ جائیں گے اور چھا جائیں گے. سویرے بندہ مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو اٹھے گا تو کافر ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان سے کہے جانے والے جملے اس پر غور کیجیے. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ جملوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کا وزن کیا ہے، ان کی حیثیت اسلام میں اور دین میں، شریعت میں کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے ایک جزیرے میں 1000 سال عمر بخشی۔ سمندر کا جزیرہ تھا، وہاں ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال عمر بخشی۔ اور یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا 950 سال کا واس اور قوم کی عمر اور وہ روایات کہ پہلی امتوں کو عمریں زیادہ دی گئی اور میری امت کو عمر تھوڑی دے کے اجر زیادہ دیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر و افضل ہے۔ عمریں ہماری تھوڑی ہے، اجر زیادہ ہے۔ صرف جنازے کے حوالے سے حدیث وہ آپ کے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی مسلمان موحد توحید پرست کا جنازہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ عمر تھوڑی ہے، ثواب زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے، ایک کھجور، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ پہ لے کے پالتا رہتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا کے صدقہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ تو اس امت کی یہ خاص ہے، یہ صفت ہے، یہ شان ہے کہ اس امت کی عمر تھوڑی ہے اور اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ کوئی امت اس کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ۔ اس امت کی پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انعامات ہیں، جو اس امت کے خصائص ہیں، اس پر ایک الگ موضوع اور ایک الگ باس ہے، لیکن عمر اس امت کی تھوڑی ہے، ثواب و اجر زیادہ ہے۔ پہلی امتوں کی عمر زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 سال اللہ نے اس بندے کو جزیرے میں زندگی بخشی۔ وہاں آس پاس سمندر کا جو پانی تھا وہ کڑوا تھا، کھارا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے لیے اس جزیرے کے اندر جس کے آس پاس سارے کا سارا سمندر کڑوا ہے، کھارا ہے، اس کے صرف ایک اس بندے کے پینے کے لیے اللہ نے وہاں میٹھے چشمہ پانی کا جاری کر دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ ہر طرف کھارا ہی کھارا ہے، پانی کڑوا ہے، زیر زمین جو پانی ہے وہ کڑوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے، اس ایک خاص بندے کے لیے میٹھے پانی کی چشمہ جاری کر دی۔ اور وہاں لوگوں کی کھانے پینے اور دیگر اشیاء ضروریات جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک انار کا بوٹا ہوا ہے، اس انار کے بوٹے پر، درخت پر ایک انار صبح لگتا اور ایک شام لگتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا امر، اس کی قدرت اور اس کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انار کا بوٹا اگایا اور اس انار کے بوٹے پر ایک دانہ صبح اور ایک شام۔ حالانکہ انار آپ جانتے ہیں موسمی پھل، لیکن روزانہ کتنے سال، 1000 سال روزانہ ایک انار صبح اور ایک شام اس کے لیے بنایا، اس کو توڑتا اور کھاتا اور پیتا اور اللہ کی عبادت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمتوں کی، انعامات کی بچھاڑ کر دی تھی، لیکن جواب میں اس نے بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ پورا 1000 سال آنکھ جھپنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، سجدہ کرتا رہا،
نمازیں پڑھتا رہا، اس کا شکر ادا کرتا رہا، اس کی توصیف و تحمید بیان کرتا رہا، 1000 سال بعد اس بندے کو موت آئی۔ جملوں کی حیثیت کیا ہے؟ جملوں کا مقام کیا ہے؟ جملوں کا وزن کیا ہے؟ اور ایک زبان سے نکلنے والا جملہ انسان کو آسمان کی بلندی سے کس طرح گراتا ہے، اور ایک ہی جملہ انسان کو زمین کی پستیوں سے کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں تاکہ بات موضوع سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 1000 سال بعد بندے کو موت آئی، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، آج میری رحمت تجھے ڈھانپے گی اور میری رحمت کے ساتھ تو جنت میں داخل ہو۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری رحمت تجھے ڈھانپ لے گی اور میری رحمت سے تو آج جنت میں جائے۔ یہ بولا اور کہنے لگا یا اللہ 1000 سال میں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی اور آج بھی میں جنت تیری رحمت سے جاؤں گا، میں تو اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا۔ کیا سجدے نہیں کیے میں نے 1000 سال؟ 1000 سال کی وہ نمازیں، 1000 سال کی وہ عبادت، 1000 سال کے وہ قیام، رکوع اور سجود کہاں گئے؟ اگر آج میں تیری رحمت سے جنت میں جانا ہے، تیرے احسان کے مجھے تو جنت دے رہا ہے، میں نے تو 1000 سال عبادت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں اس بندے کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو جملہ کہہ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرے سامنے ایک جملہ بول رہا ہے کہ میں 1000 سال عبادت کی اور اس بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا، اعمال کی بنیاد پہ نہیں۔ اس کو پکڑو جہنم میں لے جاؤ۔ جب جہنم کی طرف جانے لگا، آپ جانتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے، اس کی فطرت ہے، جب تک وہ چیز دیکھے نہیں پھر رہتا نہیں، جب تک انجام نہ دیکھ لے، حقیقت حال نہ دیکھ لے، انہوں کون سمجھائے اس کو؟ جب جہنم کے قریب گیا سوچتا ہے اب بات وہ عقل ٹھکانے آئی ہے، جنت تو مل رہی تھی، چاہے اس کی رحمت سے مل رہی، میں نے بھی عجیب بات کہہ دی ہے، اکڑ گیا ہوں کہ نہیں جاتا جنت میں، تیرے اپنے اعمال کی بنیاد پہ جاؤں گا، رحمت سے نہیں جاتا۔ مل تو رہی تھی نا، مقصود تو جنت تھا، مل رہی تھی، میں نے یہ بات کیوں کہی؟ جہنم کے کنارے پہنچ کے رک کے کہتا ہے میرے اللہ اگر تو معاف کر دے اور جنت دے دے اور اپنی رحمت سے عنایت کر دے تو تیرا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو واپس لاؤ، واپس لایا گیا تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس بندے سے کیا میرے بندے اس جزیرے میں تجھے 1000 سال زندگی کس نے بخشی تھی جہاں علاج معالجے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، تجھے ایک لمحہ بھی بیماری نہیں آنی تھی؟ یا اللہ وہ تو تھا۔ فرمایا زمین کے نیچے اور آس پاس تو سمندر کڑوا اور کھارا تھا، تیرے لیے خاص ایک چشمہ میٹھے پانی کا جاری کس نے کیا تھا؟ یا اللہ تو نے۔ کیا تیرے اختیار میں تھا کہ یہ سب کچھ تو کر لیتا؟ یا اللہ نہیں، یہ تیری مہربانی، تیرا انعام، تیری رحمت۔ فرمایا صبح اور شام ایک ایک انار تیرے لیے روزانہ تازہ کون اگاتا تھا؟ روزانہ تازہ اگانا اور تیار کرنا اور اس کو پکا کرنا اور پکا کے تیار کر کے تیرے لیے سب کچھ انتظام کر کے تیرے ہاتھ میں پہنچانا، یہ کون تھا؟ یا اللہ یہ تیری قدرت۔ فرمایا تیری 1000 سال کی باتیں اکٹھی ہو جائے تو میرے دیے ہوئی ایک لقمے اور ایک سانس کا بھی بطور شکر نہیں ہو سکتا۔ جنت میری رحمت سے۔ یہ تو نے جملہ کیوں کہا؟
جنت تو میری رحمت سے ہے۔ اب اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث جوڑی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ جنہوں نے کبھی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، جو معصوم ہے، جن کا لمحہ لمحہ اللہ کی تعریف میں گزرا ہے، ہماری کیا حیثیت؟ ہم کون ہیں کہنے والے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہے اور جنت کیوں نہیں ملے گی؟ ہم یہ کر رہے ہیں اور جنت کیوں نہیں ملے گی؟ میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، جنت کیوں نہیں ملے گی؟ میں نے اتنی مساجد بنائی ہے، جنت کیوں نہیں ملے گی؟ میں نے اتنا صدقہ کیا، جنت کیوں نہیں ملے گی؟ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، جنت کیوں نہیں ملے گی؟ جنت ہے کس لیے؟ اس نے بنائی کس لیے؟ یہ جملے قرآن اور حدیث اور منہج کے خلاف تڑپتا رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جملے پہ ناراض ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کس جملے پہ راضی ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ قول اپنے سامنے رکھا گیا، فرما کرتے اگر آسمان سے اعلان آئے کہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی سوائے ایک شخص کے، ساری دنیا جنت میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، میں ساری زندگی تڑپتا رہوں گا، ڈرتا رہوں گا کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ وہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ الہامی شخص یا وہ شخص جس کا محل جنت میں رسول اللہ نے خود دیکھا ہے اور فرمایا میں دیکھ کے آؤں کہ عمر کا جنت میں محل بن چکا ہے، اس کے بعد رونا، اس کے بعد تڑپنا، اس کے بعد نماز نہ چھوڑنا، اس کے بعد دین، اس کے بعد شریعت، یہ ہے اصل عبادت کی لذت اور سکون۔ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ سیدنا عمر کو تو پتا تھا کہ میرا محل جنت میں بن چکا ہے۔ صدیق تو فرمایا کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ وہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، اس کے باوجود تڑپ رہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا تھا وہ علی فی الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، سیدنا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ساری فضیلتوں کے باوجود سارے کے سارے عبادت میں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو عید براست ہے جی، اصل کیوں جہنم میں جڑ؟ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم کیوں جہنم میں جائے؟ ہم تو بدعات نہیں کرتے، ہم کیوں جہنم میں جائے؟ اور سیدنا عمر کا وہ قول بھی ساتھ ملا لے، فرمایا کرتے اگر آسمان سے اعلان آ جائے کہ ساری دنیا جہنم کے عذاب کا شکار ہوگی سوائے ایک شخص کے، میں پھر بھی امیدوار رہوں گا اس کی رحمت کا کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ رحمت کا امیدوار رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ وہ حدیث صحیح البخاری میں اپنے ذہن میں رکھا کرے، جس بندے نے ایک کلمہ کہا تھا اپنی اولاد کو اپنے پاس بلا کے موت کا وقت قریب ہے اور اپنی اولاد کو قریب بلایا، بٹھایا، قرآن پاک کی یہ آیت جو خطبہ مسنونہ میں ہر جمعہ خطبہ میں پڑھ رہا ہوں، جس کی روشنی میں آپ کے سامنے چند کلمات رکھ رہا ہوں، اس آیت کی فصاحت پر غور کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو سچی سیدھی صاف ستھری قرآن و سنت کے تابع بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اپنی اولاد کے پاس ساری اولاد کو بلایا، موت و زندگی کی حالت کیفیت کش بکش میں، کہتا بیٹھو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں نے باپ ہونے کا ادا کیا یا نہیں کیا؟ آپ میری اولاد ہے، میں آپ کا باپ ہوں، کیا باپ ہونے کا میں نے حق ادا کیا یا نہیں؟ ابا جی کوئی شک نہیں، آپ نے سارے حقوق ادا کیے،
جو ایک باپ کے حق بنتے ہیں اولاد پر، اولاد کے حقوق جو باپ پر ہیں وہ آپ نے پورے کیے. اگر کہیں کمی کوتاہی کمزوری ہے تو ہماری طرف سے ہوگی. آپ نے باپ ہونے کا ادا کیا. فرمایا بیٹو اگر میں باپ ہونے کا ادا کیا ہے تو آج میری ایک نصیحت ہے، وصیت ہے، ذرا اس کو نوٹ کر لو. اور آپ نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا. ابا جی حکم کیجیے. فرمایا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو آپ نے دفنانا نہیں ہے. بس مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میں دفنا دیا گیا تو میں اللہ کی پکڑ میں، گرفت میں، قابو میں آ جاؤں گا اور وہ مجھے عذاب دے گا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ قابو نہ پا سکے. یہ کلمہ کیا ہے؟ مجھ پہ اللہ قابو نہ پا سکے. کیا کوئی ایسی جگہ، ایسی شے ہے جس پر وہ قابو نہ پا سکے؟ کہ مجھے اللہ قابو کر لے گا اگر میں آگ میں، قبر میں ہوا. ترتیب سمجھائی بیٹوں کو کہ مجھے دفنانا نہیں ہے، میرا وجود نہیں رہنے دینا. ابا جی کیا کرے؟ فرمایا اس طرح کرنا ہے، لکڑیاں اکٹھیاں کر کے مجھے اوپر رکھ کے مجھے جلا دینا. پھر جلا کے نا میری میت کی جو راکھ ہو گئی نا اس کو ایک جگہ پہ نہیں بکھیرنا، پورے جنگل میں بکھیر دینا. کوئی یہاں، کوئی یہاں، کوئی یہاں، اور کچھ آدھی دریا میں پھینک دینا، سمندر میں ڈال دینا. آدھی خاک سمندر میں اور آدھا جو ہے وہ ساڑ، وہ جل، وہ پوری صاف جو خاک ہے ہے وہ ساری کی ساری جنگل میں ہوگی، کچھ دریا سمندر میں ہوگی، پانی میں حل ہو جائے گی. بس ایک ہی ڈر ہے کہ مجھ پہ رب قابو نہ پائے. مجھے اتنے ذرات میں بدل دینا، میری رات بکھیر دینا، پھیلا دینا جنگلوں میں اور پانیوں میں، تاکہ مجھ پہ رب قابو نہ پا سکے. پھر رب نے قابو کیا یا نہیں؟ یہ اس کی رحمت ہے نا. پھر اس جملے کو بھی معاف کرے تو اس کی رحمت ہے. پھر اس نے معاف کیا. بیٹوں نے حسب حکم، حسب وصیت ایسے ہی کیا. حالانکہ جو فوت ہونے والی کی وصیت قرآن کے، دین کے، حدیث کے، شریعت کے خلاف ہو، اس وصیت کی کوئی حیثیت، اس حیثیت، وہ نصیحت، وہ وصیت ختم ہو جائے. کیونکہ باپ نے وہ وصیت کی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے، دین کے، شریعت کے خلاف ہے. وہ معاملات میں ہے، وہ وراثت میں ہے، وہ رشتوں میں ہے. کسی معاملے میں باپ جو کہہ جائے، باپ کہتا ہے نا غصے میں، جلال میں آ فلاں بندہ میرے جنازے تو نہیں آن دے. یہ غصہ ہے، یہ جلال، یہ اس کی وصیت کتاب و سنت کے خلاف. وہ کہتا ہے کہ میرے جنازے میں فلاں فلاں شریک ہو، فلاں فلاں شریک نہ ہو. یہ اس کی بات، قول شریعت کے خلاف، بدل دیا جائے، ختم کر دیا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر وہ بات، ہر وہ قول، ہر وہ شرط جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس کی شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کو مٹانا ہم پر واجب ہے، اس کو توڑنا ہے. ہاں جو بات شریعت کے تابع ہو اس کو قبول کیجیے. باپ ہے، ماں ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، اس نے جو وصیت کی عمل کیجیے، لیکن اس وصیت کو کتاب و سنت کے مطابق. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہوا ہے. میرے باپ نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ آپ نے صدقہ کرنا ہے. کتنے اونٹ؟ 100. میرے مرنے کے بعد میرے لیے آپ نے کتنے اونٹ صدقہ کرنا ہے؟ 100. اب وہ فوت ہو گئے، اس کی وراثت تقسیم ہو گئی، 2 بھائیوں کے درمیان تقسیم ہو گئی. اب میرا بھائی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، میرا بھائی بھی مسلمان نہیں. اس نے کہا کہ میں 50 اونٹ اپنے ابے کے نام پر ذبح کروں گا
اور 50 اونٹ تو ذبح کرے گا، کیونکہ برابر برابر تقسیم ہو، 50 اونٹ تو ذبح کرے گا، 50 میں کروں۔ بھائی نے کر دیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا تیرا باپ مشرک تھا، لہذا اس کو تیرے صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو، اس کو بدل دے، نہیں ذبح کرنا۔ جب ثواب ہی نہیں ہے، اجر ہی نہیں ہے، اس کو پہنچے گا ہی نہیں، وہ مشرک تھا، بدعقیدہ تھا، کافر تھا، اب اس کی بات کو بدل ڈال۔ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن تیرے باپ کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ مشرک۔ تو کلمات کی ایک حیثیت، اس پہ ذرا توجہ فرمائے۔ بیٹوں نے جلا دی، جب میں باپ نے کیا سو میں جلا دی، غیر شرعی وصیت کو قبول کیا، بیٹوں نے اطاعت کی، اللہ نے اپنے سامنے سے بندے کو کھڑا کر دیا۔ اس کے لیے پھر کون؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کون کہتا ہے، مٹی سے بنا ڈالا ہے، اس نے تو انسان کی کتنے مراحل سے گزار کے دنیا میں لایا ہے، اس کے لیے بنانا کون سا مشکل ہے؟ پھر اس انسان کو جس کو اس نے خود بنایا ہو، پھر خود بڑھایا ہو، پھر خود موت دی ہو، پھر خود یہ سارے انجام کار جتنے بھی ہے ان سے جو بندہ گزرے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے پر قادر کیوں نہیں؟ اللہ نے یہی دلیل دی ہے نا سورہ یاسین کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا تھا، قبرستان سے گزرا، قبرستان کے اندر کوئی ہڈی پڑی تھی، کسی مردے کی ہڈی نکل آئی۔ جب سیلاب یا پانی یا بارشیں آتی ہیں تو ہڈیاں کوئی نہ کوئی ہڈیوں کی وہ ماچکا ہے، وہ ہڈیوں کی جمع گاہ ہے، وہاں تو ہڈیاں ہوتی ہیں، کسی مردے کی ہڈی اس کے ہاتھ میں آ گئی، کافر کے، اس نے اس ہڈی کو مروڑا، رگڑا، اور ہاتھوں پہ وہ مٹی اور خاک بن گئی۔ وہ سیدھا لیے رسول اللہ کے پاس آ گئے، مزاق کا موقع ملا، کہتے ہیں حضور کو پریشان کرتے ہیں نا، رسول اللہ سے پوچھتے سوال کریں گے تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ رسول اللہ کے پاس آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بوسیدہ ہڈی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں پہ رگڑا ہے اور یہ خاک بن گئی، مٹی ہے یہ خاک، اس کو ذرا تم کہتے ہو قیامت آئے گی اور دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ رسول اللہ نے بڑی خاموشی سے پاس سے وہی آ گئی، سنا اس کی بات کو، فرمایا محبوب جواب دیجئے، اس کو وہ بنائے گا، اس کو پھر وہ بنائے گا کون؟ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کو وہ بنائے گا جس وقت یہ ہڈی بھی نہیں تھی اس کو بنا دیا تھا۔ آج تو ہڈی ہے، ذرات ہے، اس کا کوئی نہ کوئی وجود ہے، جب پہلی مرتبہ بنایا تھا تو ہڈی بھی نہیں تھی، یہ خاک نہیں تھی، اور کس نے بنایا تھا؟ تیرا ذکر نہیں تھا، تو عدم تھا، تو موجود نہیں تھا، تیرا کچھ نہیں تھا، مٹیریل نہیں تھا، تیرا سامان نہیں تھا، پھر کون ہے جس نے بنایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا اتنے لمحات درجات سے گزار کے تجھے دنیا میں لے آیا ہے اور دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل ہے۔ بیٹوں نے جلا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی میت، اس کی خاک کو، اس کے ذروں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، فرمایا میرے بندے کیوں کہہ آیا تھا اولاد کو کہ مجھے جلا دے؟ یہ اللہ ڈر گیا تھا، تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا۔ دوستو کھڑا ہونا ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔
اپنے وجود پہ غور کرو، اس وجود کی حیثیت پہ غور کرو، اتنے گناہ کرو جتنا کل عذاب سہ سکنا ہو، تو عذاب تو پھر نہیں سہا جاتا نا، یہ تو ہماری قدرت سے طاقت سے باہر ہے، ہم تو اس کو برداشت نہیں نہ کر سکتے۔ جب تپش کو، آگ کو، گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے تو پھر جہنم کے لیے سامان کیوں باندھ رہے ہو؟ پھر جہنم کے لیے کیوں یہ سارا ایندھن اکٹھا کر رہے ہو؟ کیا اس کی تپش پر تمہارا ایمان نہیں؟ قیامت کے آنے پر یقین نہیں؟ اس کی جزا و سزا پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ اس کے اٹھانے پر، اس کے فیصلہ کرنے پر، اس کے جہنم اور جنت پر کیا ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو پھر اتنے گناہوں کا بوجھ اپنے ذمہ کیوں لے رہے ہو، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس گناہ کے بدلے تو یہ عذاب ہو؟ پھر کیوں نہیں عبرت پکتے؟ کیوں نہیں ہماری اصلاح ہوتی؟ کیوں نہیں ہمارا ہر ہفتہ آنے والے سے پچھلے گزرنے والے سے بہتر جاتا؟ ہمارے ہفتے اور دن، ایام و مہینے اور سال کیوں روٹین سے گزر رہے؟ اس میں تبدیلی چیزیں کیوں نہیں آ رہی؟ اعمال کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی؟ ہمارا دل پتھر کیوں ہو گئے؟ یا اس سے بھی سختی کی طرف ہم کیوں چلے گئے؟ پتھر تو پھر بھی گر پڑتے ہیں اور ان سے چشمے نکلتے ہیں، ہماری آنکھوں سے تو ایک قطرہ پانی کبھی نہیں نکلتا۔ پھر قرآن سچ کہتا ہے نا کہ تمہارے دل پتھروں سے سخت ہے۔ پتھر تو پھوٹ پڑتے ہیں، اسے چشمے نکلتے ہیں، دنیا پیتی ہے، زمینیں سیراب ہوتی ہے، دوسری زمین ایک چشمے سے سیراب ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا دل تو پتھروں سے بھی سخت ہے، نہ تم خود آنکھوں سے آنسو برساتے ہو، نہ کسی اور کو فیض پہنچاتے ہو، تم سے وہ پتھر بہتر ہے جو دوسروں کو پانی مہیا کر رہا ہے۔ ہماری حالت کیفیت کیوں نہیں بدلتی؟ خطبات جمعات آتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، رمضان آتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، عیدیں آتی رہیں گی، گزرتی رہیں گی، روٹین کب تک چلتی رہے گی؟ جن مسائل سے ہم آگاہ ہے وہی مسائل ہم سنتے بھی ہیں، گزار بھی دیتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ کیا سوچا ہے کہ ہم بھی تبدیل ہو جائے، ہماری سوچ بدلے، ہمارے اعمال بدلے، ہمارا کردار بدلے، ہمارا گھر بدلے، ہمارا ماحول بدلے؟ ہم اس سوچ سے اوپر چلے گئے، ہم کچھ بدلنا نہیں چاہتے۔ رب نے پوچھا میرے بندے یہ تو کیوں کہہ آیا تھا کہ مجھے جلا دینا؟ یا اللہ میں ڈر گیا تھا، صرف تیرے سامنے کھڑا ان سے ڈر گیا تھا۔ کہاں تیرے فرشتے اور کہاں تیری جہنم اور کہاں تیرا عذاب، کہاں تیری ذات، اس کی پکڑ اور گرفت، اور کہاں میں؟ یا اللہ میں تو ڈر گیا تھا، اور کوئی بغاوت میرے دل و ارادے دماغ میں نہیں تھی، تو جانتا ہے میں نے صرف تجھ سے ڈر کے یہ بات کہی کہ نہ ہوں گا اور نہ ہی حساب ہوگا، نہ کھڑا ہوں گا نہ حساب ہوگا۔ مجھے تو آج اور یقین ہو گیا کہ میرے اللہ تو خاک کے ذروں کو بھی اٹھانے پر قادر ہے اور حساب لینے پر قادر ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہوتا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جن میتوں کو جلا دیا جاتا ہے ان میتوں کا کیا بنتا ہے، پھر ان کو عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں دریاؤں میں جو مچھلیوں کے پیٹوں میں بندے چلے جاتے ہیں وہاں مر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، پھر ان کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ کیا وہ اس حدیث بخاری پہ غور نہیں کرتے؟ آدھی رات سمندروں میں ہے، آدھی رات جنگلوں میں ہے، کس نے اٹھایا ہے، کس نے کھڑا کیا ہے؟ عذاب تو وہ ہر جگہ پر دینے پر قادر ہے، لیکن انسان کی تکریم و تعظیم ہے کہ اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں دعا کروں کہ یا اللہ میری امت کو قبر کا عذاب دکھا دے،
اس امت نے انکار کرنا نہیں ماننا. میرا دل تھا میں دعا کروں اللہ سے کہ یا اللہ میری امت کو قبر کا عذاب دکھا دے، لیکن میں دعا اس لیے نہیں کی. اگر اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور تمہیں عذاب دکھا دیا گیا تو تم اپنے میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، بھاگ جاؤ. ذرا تصور کرو قبرستان میں باپ کی میت پڑی ہو اور وہیں دفن ہو جائے باپ، اور اسی وقت تم اوپر کھڑے ہو، تمہاری برادری، تمہارے دوست، تمہارے باپ اس طرح کھڑے ہوں اور اندر سے کھٹ کھٹ شروع ہو جائے اور عذاب شروع ہو جائے، چیخ و پکار شروع ہو جائے. مجھے بتاؤ واپس آنے کے قابل رہو گے یا نہیں؟ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے. جس کو انکار کر رہے ہو کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے دکھایا نہیں. اس کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہاری ماں اور بہن اور بیٹیوں کو عذاب ہوتا دکھایا نہیں ہے. اللہ پناہ دے اور اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اگر ہم دیکھ لیتے تو ہماری حالت کیا ہوتی. پھر جینے جب کہ قابل رہتے آپ. تیرا باپ تو وہ ہے جس کی قبر اسی وقت گر گئی تھی اور عذاب ہو رہا. تیری ماں تو وہ ہے جس نے یہ عذاب ہم نے دیکھ لی ہے. ماں تیری کیا کرتی رہی، باپ تیرا کیا کرتا رہا، بھائی تیرے کیا کرتے رہے. بتاؤ اس احسان پر جتنا شکر ادا کرو کہ اس نے عذاب قبر دکھایا نہیں، تم انکار کرنے لگ گئے ہو. وہ تو ذروں کو اٹھانے پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کی بادشاہی. کون سی چیز ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہے؟ اس نے 100 سال عزیر کو موت دے کے زندہ کھڑا کر لیا تھا. اس کے گدھے کو 100 سال مار کے پھر زندہ اٹھا لیا تھا. اس نے 100 سال اس کے پانی اور کھانے کو بدبو سے محفوظ رکھا تھا. وہ کون ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 4 پرندوں کو ابراہیم نے پکڑا اور قیمہ بنایا، پھر زندہ ہو کے اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پرندوں کو پہنچا دیا تھا، اور پھر کہا تھا ابراہیم جان گئے ہو نا کہ میں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہوں. آئیے یا اللہ جملوں پہ غور کرے. یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا. فرمایا میرے بندے تو نے چونکہ مجھ سے ڈر کے یہ کہا تو ڈر کا میں مل ڈالنے لگا ہوں. اگر تو نے کسی اور ارادے سے کہا ہو، ہم تو کہتے ہیں نا مذاق کے ارادے سے شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. تو نے مجھ سے ڈر کے یہ کہا تو مجھ سے جو ڈر کے کہے میں نے اس جملے برے کو بھی قبول کرتا ہوں اور تجھے معاف فرماتا ہوں. میں نے تجھے معاف کر دیا اس لیے کہ تو نے ڈر کے کہا. تیرے ادراک میں یہ نہیں تھا، تیرے فہم میں یہ نہیں تھا، تو اس گہرائی تک نہیں پہنچا تھا تیرا علم کہ میں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہوں. تم نے ڈر کے مجھ سے کہا تو میں نے معاف کر دیا ہے. ہمیں تو پتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کیا آپ نے اپنے گھروں میں ماں بہنوں بیٹیوں سے جملہ نہیں سنا کہ مصیبت آئے دکھ آئے، ایک بیمار دوسرا بیمار تیسرا بیمار، جب 3-4 بندے بخار میں گھر میں گرتے ہیں تو مائیں کیا کہتی ہیں، عورتیں کیا کہتی ہیں؟ مصیبت کے لیے اللہ نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے. بتاؤ اس کے بعد کوئی ایمان کی رمق رہ گئی؟ جب چھوٹا سا بچہ کوئی پیارا فوت ہو جائے، کبھی سنا ہے گھروں میں کیا کہتے ہیں؟ شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت ہو، اللہ نے اس کو کم عمر دی ہے، کم عمر میں بلا لیا ہے. تو یہ کوئی نیک اور چنگا بندہ فوت ہے، پتہ کی گئے اگاں پھر نیکاں کی ضرورت ہے. اللہ نے نیک بندہ تھا نا جلدی بلا لیا، آگے نیکوں کی ضرورت ہے. آگے کیا کرنا ہے نیکوں نے جا کے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر ضرورت سے پاک ہے. اس کی تو بیوی نہیں، اولاد نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، اولاد نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے. وہ اللہ محتاج نہیں ہے، بے نیاز. ہمیں تو عقیدہ یہ دیا تھا نا
کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی محبت، کسی کے پیار، کسی کی فوج، کسی کے جتھے آگے کوئی مجبور نہیں ہے، نہ اس کو کوئی مجبور کر سکتے۔ لوگوں نے اللہ کو مجبور بنایا ہے، کہتے اللہ کو رسول اللہ سے پیار ہو گیا تو اللہ نے ساری دنیا بنائی، محبوب کے صدقے سب کچھ بنایا۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ محبوب کے صدقے سب کچھ بنایا؟ وجہ تخلیق کائنات، رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات، دنیا بنائی گئی ہے حضور کے لیے۔ اللہ کو عشق ہو گیا نعوذ باللہ حضور سے، اور حضور کی محبت میں یہ سب کچھ بنایا ہے۔ عشق ہونا اللہ کے بندو یہ ایک کمزوری ہے۔ بندہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، مجبوری ہے، یہ اس کی کمزوری ہے۔ اللہ ہر کمزوری سے پاک، کسی کی محبت میں مجبور ہو نہیں، کسی کے پیار میں مجبور ہو نہیں۔ تو یہ جملے پتہ نہیں پڑھائے کس نے، سکھائے کس نے؟ قرآن نے کیا کہہ دیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو، رب کہتا ہے میں نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا تھا۔ سارے وہ باطل نظریات و جملوں کی ایک جملے نے رد کر دیا۔ کوئی وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے، کسی کی محبت میں رب مجبور نہیں ہے، کسی کی فوج جتے اور حسن کے آگے وہ مجبور نہیں ہے، اس کی شان کو مقام کو تم نے جانا ہی نہیں۔ عیسائیوں کو رب نے قرآن میں مخاطب ہو کے کیا کہا تھا؟ عیسائیوں، یہودیوں، انہیں مخاطب ہو کے رب نے کہا تھا اے عیسائیوں تم کہتے ہو عیسیٰ میرا بیٹا ہے، اور عیسیٰ کی ماں مریم میری بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر دونوں کو میں پکڑ کے ہلاک کر دوں، موت دے دوں، کون ہے جو مجھ سے ان کو چھڑانے والا ہو؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اگر میں دونوں کو، مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو، دونوں کو موت دے دوں، ہلاک کر دوں، کون ہے ان کو جو مجھ سے چھڑائے؟ وہ بے نیاز ہے۔ ماننے پہ آ جائے، ماننے پہ آ جائے تو چوٹی کی مان لے، واپس کرنے پہ آ جائے تو پیغمبر کو واپس کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ اپنی بے نیازی کے واقعات اس نے قرآن حدیث میں نازل کی ہے۔ کیا لکھا ہے حدیث پاک میں کہ موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، سلیمان علیہ السلام بارش کے لیے باہر نکلے دعا مانگنے، سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھی ساتھ دعا استسقاء، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر نکلے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی تھی، اس نے آسمان کی طرف منہ کر لیا، وہ چھوٹی کتنی تھی اور آسمان کی طرف اپنے منہ کر کے کہتے ہیں اللہم انی خلق من خلقک، اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، مجھے بارش چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی، فرمایا میری قوم کے لوگوں، میرے اصحاب واپس پلٹو، آج کیڑی کی دعا اللہ نے قبول کر لی، بارش ہو جائے۔ اور نوح علیہ السلام تڑپتے رہے یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، نہیں بچایا اس نے، وہ بے نیاز۔ ماننے پہ آئے تو ذوالکفل کی مان لے، ماننے پہ آئے تو 100 قاتل بندوں کے قاتل کی مان لے، ماننے پہ آئے تو ساری رات بدکاری و فحاشی میں گزارنے والے بندے کے ایک عمل کو قبول کر کے معاف کر دے۔ رلانے پہ آئے تو 40 سال نہ مانے، اس کی مرضی۔ وہ پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، وہ معاف نہ کرے تو اس کی مرضی، وہ بے نیاز۔ اس کے بارے میں ایسے جملے مت کہی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں چلتے پھرتے بولتے کیسے جملے؟ عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو، لوگوں دیکھیں آؤ اذان ہوگی نماز پڑھے، آج تو عید ہے، آج تو چھٹی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آج عید ہے، آج چھٹی ہے۔ کہا مذاق میں رہا ہے، مذاق کس کا کر رہا ہے؟ قرآن کا، حدیث کا، نماز کا۔ بتاؤ یہ مسلمان ہے؟ جانتا نہیں ہے کہ نماز کی چھٹی کسی حال میں نہیں ہے، بلکہ عید والے دن تو اللہ نے ایک نماز عید کی اور رکھ لی ہے زیادہ، نماز کی چھٹی کب؟
یہ مذاق کرتا ہے، چھٹی ہے آج کیا نماز؟ اور مجھے یاد ہے شخص کی شادی تھی، نکاح تھا، نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا، یہ سرگودے کے ایک گاؤں کا واقعہ، تو مغرب کی نماز وہاں پڑھی ہم جماعت کے ساتھ، جماعت کروائی، نماز پڑھی، انہوں نے چادریں چودرے بچھائی، نماز پڑھی۔ برات تھوڑی سی لیٹ تھی، مغرب کے بعد، عصر کے بعد تھی لیکن لیٹ ہو گئی، مغرب کے بعد تک پہنچی، نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ہی میں مصلی پر ہی بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگے جی یہیں آپ نکاح پڑھا دیں۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ برات پہلے نماز شروع ہونے سے پہلے آ گئی، لوگ نماز سے مل گئے، دولہا اور اس کے جو ساتھی تھے جس کو ہماری پنجابی زبان میں سبالہ وغیرہ کہتے ہیں، وہ سارے پیچھے اکٹھے بیٹھے ہوئے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اور جو برات کے ساتھ نمازی تھے وہ بھی آ کے نماز میں مل گئے، وہ پیچھے بیٹھے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کا فرق نماز کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سے مسلمان کون اور کافر کون۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ کہتے ہیں نکاح پڑھا دے جی، وہ دولہے کو اٹھا کے لائے، دو بندے پکڑ کے جی میں ہوتے پیر خراب دھواں پھڑیا پھاڑ کے میرے کول بیٹھا، ہاں جی ایسا نکاح پڑھا۔ میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی؟ کہتا ہے نہیں، ساتھ مذاق میں نہ کہتا ہے آج بھی پڑھنی تھی، آج تو شادی ہے، میک اپ کی ہو، آج بھی نماز پڑھنی تھی۔ میں نے کہا جی آج ہی تو پڑھنی تھی، آج ہی پڑھنی تھی۔ دوسرا بندہ کہتا ہے جی نکاح پڑھائیں انشاءاللہ پڑھ لے گا۔ میں کہا میں تو نکاح نہیں پڑھا تھا، جاؤ نماز پڑھواؤ۔ بڑے اہتمام میں دولہا نماز نہیں پڑھتا، باقی سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ بیٹھا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں، جماعت ہو رہی ہے، یہ پیچھے بیٹھا ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خود نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، ایک بندہ مسجد کے کونے میں بعد میں بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا چہرہ مبارک نمازوں کی طرف پھیرا، وہ پیچھے بیٹھا، رسول اللہ نے اس کو بلایا اور سوال جو کیا وہ بڑا کمال ہوا۔ اس کو بلایا اور آپ نے فرمایا تو مسلمان نہیں؟ وہ پیچھے بیٹھا تھا، آگے جماعت ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تو مسلمان نہیں؟ یا رسول اللہ مسلمان ہو؟ تو فرمایا پھر جماعت کے ساتھ کیوں نہیں شامل ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے وقت کا اندازہ نہیں تھا، میں نماز گھر پڑھی تو میں نے سمجھا کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے، زیادہ وقت ہو گیا، تو میں نے نماز پڑھ لی، پھر آپ سے ملنے کے لیے مسجد میں آ کے جماعت ہو رہی تھی، میں پیچھے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہو تو ساتھ آ کے مل جاتے ہیں اور وہ نفلی آپ کے لیے ہو جائے گی، لیکن آپ کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ حضور نے سوال کیا کیا؟ تو مسلمان نہیں؟ یہی تو فرق ہے۔ ہماری حالت کیا ہے مسلمانوں کی؟ عجیب توہم پرستی ہے۔ سویرے سویرے نماز پڑھ کے بعد آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، بھائی یہ چیز دیں اور ادھاری دیں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا آپ کا ادھار کھاتا چل رہا ہو تو کہتا صبح سویرے ادھار، نہار منہ ادھار، سارا دن ہوگا ادھار، میں نہیں دیتا ادھار۔ یہ مسلمان حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں کو اسلام، دین، شریعت، عقیدہ، نظریہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو علم حاصل کرنا فرض ہے اس میں یہ علم ہے، عقیدے کو تو پڑھے، کہیں کلے لا علمی میں کفر میں نہ چلے جائے کہ پہلے دن پہلی اگر گاہک ادھار کا ہوگا تو سارا دن ادھار ہوگا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے خبر تمہیں؟ یہ تمہاری تواؤں پرستی دل و دماغ سے کب نکلے گی؟ دیکھیں ہمارے جملے اس پہ غور کریں، جو ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہا جائے۔ کوئی بندے کو کہے نا کوئی ضمانت گارنٹی دے کسی کی، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ بات، یا میں کو پیسے دے رہا ہوں، یہ چیز دے رہا ہوں تو آپ واپس دیں، یا یہ کام تو نے کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، کوئی گواہ لیا،
نہیں کیا کوئی گواہ پیش کر، تو کہتا ہے یہ میرا دوست ہے یہ گواہی دے گا، لاؤ جی گواہی دیکھو گھر کی، عیسیٰ کا گواہ موسیٰ، عیسیٰ کا گواہ موسیٰ ہے، یعنی یہ عیسیٰ تے دوسرا گواہ موسیٰ، یعنی کہ نہ اس کی حیثیت نہ کوئی اس کی حیثیت، جیسا خائن یہ ویسا خائن وہ، نہ اس پر اعتماد نہ اس پر اعتماد، جیسے تو خیانت کرتا ہے ویسے یہ کرتا ہے، یہ تیری حیثیت ہے اس کی یہی حیثیت ہے، تیرے تے اعتماد نہیں تیرے تے اعتماد، عیسیٰ کا گواہ موسیٰ، پتہ ہے یہ دونوں اللہ کے نبی، تم نے نبیوں کی حیثیت مقاموں کو گرایا ہے لا علمی و لا شعوری میں۔ یہ جملہ آپ نے کیسا بولا ہے؟ ہماری حالت کیفیت بس سویرے سویرے دیہاتوں میں جائیں، اگر کوا آ کے بنیرے پہ بیٹھ جائے تو مہمان آئے، آج کوئی مہمان ضرور آئے، آٹا اگر گھونتے گھونتے پر آج سے آٹا تھوڑا سا بیر گر جائے مہمان آئے، یہ آٹا بتلا رہا ہے یہ کوا بتلا رہا ہے۔ جس قوم کا کوا مشکل کشا اور غیب دان ہو اس قوم کی باقی حالت کیفیت کیا ہو؟ اگر آنکھ تھوڑی سی پھڑکے کوئی رنگ پھڑک اٹھے تو کہتے مصیبت آئے گی، ہاتھ میں تھوڑی سی خارش ہو تو پیسہ آئے۔ یہ تواؤں پرستی، یہ بد عقیدگی، یہ کفریہ اور گمراہ کن جملے، ان پر ذرا غور کیجیے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم داڑھی کا تذکرہ کریں تو پتہ بیچاری داڑھی کا کیا ہوتا ہے، یہ اسلام کی نشانی، یہ اسلام کی شاعر، یہ رسول اللہ کی سنت، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم، یہ مردوں کی علامت، بیچاری اس کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوتا، داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ حج میں گناہ کرنے رکھ لوں گا اچھا، داڑھی بندے دی دل چونی چاہیے، داڑھی دل چونی چاہیے۔ ہوں دسو جی داڑھی تو ایک بار دل گزر جائے تو پھر بندہ تو گیا، داڑھی دل میں ہونی چاہیے، نہیں داڑھی چہرے پہ ہوتی ہے دل پہ نہیں ہو، دل میں نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ میں داڑھی والے نہیں ویکھیا ہے جی، ایسا داڑھی والے نے ویکھیا ہے جی، داڑھی والے ایسے ایسے ہوتے ہیں، داڑھی والے بہت کم پاکیزہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی داڑھی تھی، بتا ان سے پاکیزہ کوئی؟ صدیق کی داڑھی تھی، عمر عثمان و علی کی، حسن و حسین کی داڑھی مبارک تھی، امام بخاری و مسلم داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کی داڑیاں تھی، تبع تابعین محدثین علماء امت کی داڑیاں تھی، تو نے پھر داڑھی والے دیکھے ہی نہیں ہیں، تو اپنا بوے کھے ہونا داڑھی والا کر دو تھیا، یا کوئی داڑھی والا اپنے ماحول میں دیکھا ہوگا یا محلے میں دیکھا ہوگا، کم تولتا کم ناپتا بکواس کرتا کوئی اپنے محلے میں دیکھا ہوگا نا داڑھی والا، تو اس کی وجہ سے تو داڑھی کا قصور و جرم کیا ہے؟ داڑھی تو رسول اللہ کی ہے، داڑھی تو صحابہ کرام کی ہے، داڑھی تو محدثین کرام کی ہے، داڑھی اسلام کی نشانی ہے، داڑھی کا تو رب حیا کرتا ہے۔ اگر پردے کا کہہ دے بیویوں بہنوں بیٹیوں کو پردہ مولوی جی دل دو، کوئی ضروری ہے ان بہت چہرہ ہی بند کریے، دل جڑا ہے نا اس کا پردہ ہو، دل پردے میں ہوتا ہے، اور دل پر بھی پردہ پڑتا ہے جب بندہ پردہ نہیں کرتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ اللہ کی طرف سے مہر ہے جو دل پر نفاق پر لگ گئی ہے، ہمارے دل و دماغ سخت ہو گئے، ہم اس کا مذاق اڑاتے شریعت کا مانتے نہیں۔ دل کا پردہ ہوتا تو امی عائشہ سے پاک کون تھا، جن کی سارے صحابہ روحانی ایمانی بیٹے تھے، وہ ام المومنین تھی۔ اگر دل کا پردہ ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی مدینے میں کوئی دیکھتا، اس کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ آسمان کے سورج نے بھی اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، تو پھر فاطمہ الزہرا کی سنت پردہ ہوئی نا، پھر تیرے دل کا پردہ کہاں ہے؟ یہ تیرا فلسفہ، یہ تیرے جملے بنائے ہوئے کہے ہوئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی بات کہی، جب عورتیں تنگ لباس پہنتی ہیں، دھورا لباس پہنتی ہیں تو فحاشی بے حیائی پھیلتی۔ کتنی پاکیزہ اور کتنی اچھی اور کتاب و سنت کے تابع بات،
ہم کسی شخصیت کی بات نہیں کرتے، بات کرتے ہیں وہ جو کوئی کہے حق کہے، کتاب و سنت کے تابع کہے، غلط بات کہے تو رد ہوگا، صحیح بات ہوگی تو تعریف اور توصیف ہو۔ جب اتنا کہیں گے کہ یہ کہنا کہ عورتیں تنگ اور ادھورا لباس پہنتی ہیں جس وجہ سے فحاشی اور بے حیائی اور گندگی اور غلاظت پھیلتی ہے، یہ آپ کا تبصرہ، یہ وزیر اعظم کا تبصرہ اپوزیشن کے طور پہ نہیں ہے، یہ حاکم کے طور پر ہے۔ حاکم کا کام بیان دینا نہیں ہوتا، حاکم کا کام نفاذ ہوتا ہے۔ آپ نافذ کریں، پردے کا نفاذ کرے، لباس کو پورا کرنے کا حکم دے، قانون سازی کرے۔ آپ اپوزیشن تو نہیں کہ تبصرہ کریں، آپ تو آگے بڑھے کہ جس طرح میری بیوی پردہ کرتی ہے قوم کی بیٹیاں بھی پردہ کریں۔ آپ تو اس پر قانون سازی کریں نا، تبصرہ صرف کرنے سے تو کام نہیں بنے۔ سچ کہا آپ نے پیارا جملہ کہ لا الہ الا اللہ مومن کے دل میں غیرت پیدا کرتا۔ ہم اس جملے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں، پیارا جملہ ہے۔ یہ نظریہ کہ لباس نہ ہونے کی وجہ سے بحاشی پھیلتی ہے، دھورا لباس عورتیں پہنتی ہیں، ننگے منہ اور ننگے جسم رہتی ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے قیامت قریب وقت آئے گا لوگ عورتیں لباس پہن کے بھی ننگی ہو۔ یہ علامات ہے قیامت میں سے ایک نشانی۔ لوگوں نے تبصرہ کہا، کلمات کی حیثیت تو ہوتی ہے نا۔ جو پنجاب اسمبلی کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہاں پر لکھا آیات قرآنیہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت مبارکہ لکھی اور سامنے لکھا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کہ ختم نبوت آیات و حدیث سے اس پوری اس عمارت کو تزئین و تعظیم کے لیے، اس کے مزین کرنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے ختم نبوت پر آیات و حدیث لکھی گئی۔ قابل تعریف بات ہے۔ ہم تو اس کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا نام ہی ختم نبوت ہو، پاس ہو، قانون ہو، ضابطہ ہو کہ اس ادارے کو، اس پارلیمنٹ کے، اس پارلیمنٹ ہاؤس کو ختم نبوت ہاؤس کہا جائے، اس کا نام ہی وہ رکھا جائے جس آیت اور جس حدیث کو اس کی دیواروں پہ لکھا گیا ہے، اس عمارت کا نام ہی ختم نبوت۔ ایسے جملوں کی تعریف و توصیف ہے جو قرآن و سنت کے تابع اور قرآن و سنت کی ترویج و ارشاد کے کام آتے ہیں، اور ایسے جملوں سے پرہیز کرے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، عقائد کے خلاف ہے، ضروریات دین کے خلاف ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کتاب و سنت پر عمل کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ساتھی نے رکا لکھا ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اس طرح ہمارے بزرگ شیخ محمد آصف صاحب، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ قاری حیدر الرحمان صاحب جو ہمارے جامعہ کے استاد ہیں، ان کی ہمشیرہ محترمہ پچھلے دنوں فوت ہوئیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا صرف اتنا درود پڑھا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بعض روایات یا حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے، مختصر درود پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جس نے پڑھایا تھا،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں مشہور کیا گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھایا ہے۔ اس طرح کی کوئی صحیح روایت میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا جنازہ سیدنا صدیق نے پڑھایا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانا یہی معتبر ہے ہمارے رجحان کے مطابق، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے کوئی تنقید کا پہلو، تعریف کا پہلو تو ہے کہ جنازہ سیدنا علی نے پڑھایا، تنقید کا پہلو نہیں ہے کہ فلاں صحابی نے کیوں نہیں پڑھایا، اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ جنازہ جو ہوتا ہے بنیادی طور پر گھر والوں کا حق ہوتا ہے غسل دینے کا اور جنازہ پڑھنے پڑھانے کا، یہ ورثاء کا، اہل بیت کا، گھر والوں کا اپنا حق ہوتا ہے۔ ہم غسل اپنے میت کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم بے دینی کا شکار ہیں، غسل دینا عیب سمجھتے ہیں، بعض لوگ ڈرتے ہیں، تو بعد میں جو ہے مردہ وہ گھر آ جاتا ہے اور مردہ جو ہے وہ جناب ڈراندہ ہے بعد ان دسو یہی تو بات کہنے کی ہے، جس کو مردہ ڈرائے اور واپس آ کے گھر ڈرائے، یعنی اپنے ہتھی دفن کر آیا اگلے دن مردہ پھر گھر آ کے ڈراندہ ہے، پھر گھر آ کے ڈراندہ ہے تو پھر گھر آ کے کیڑا سمجھدار ہے سوائے ڈران تو کچھ نہیں کرتا، صرف ڈراندہ ہے تو پھر واپس ٹر جاتا۔ یہ بدعقیدگی ہے، شرک ہے جو ہمارے ہندوؤں سے ہمارے اندر داخل ہوا ہے۔ اس سے بچے مردوں کو غسل دے، ہمارا اپنا حق ہے کہ ہم مردوں کو غسل دیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کی وفات کے غم میں مجھے حدیث بھول گئی، اگر مجھے غم میں وہ حدیث نہ بھولتی تو میں رسول اللہ کو آپ غسل دیتی۔ عورتیں بھی غسل دینے کے لیے تیار تھیں، یعنی اپنے مرد کو عورت غسل دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو آپ غسل دے سکتا ہے۔ تو یہ جنازہ بھی قریبی رشتہ دار کا حق ہوتا ہے، ہم جو کہ وہ جنازہ پڑھا نہیں سکتے اس لیے ہم وہ مولویوں کو پھر سپرد کرتے ہیں کہ آپ جنازہ پڑھائیں، بلکہ مولوی کے ساتھ یہ سیپ ہوتی ہے جنازہ بھی تم پڑھانا ہے، نکاح بھی تم پڑھانا ہے، تو ساڑھے مردے بھی تم بخشوانا ہے، اتنا چار کام مولوی کے ذمے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ڈیوٹی کے طور پہ کرتا ہے، حالانکہ یہ ڈیوٹی بنیادی طور پر علماء کی نہیں ہے۔ مسجد نبی میں وہ عورت فوت ہو گئی، صحابہ نے دفن کر دیا، حضور نے کئی دن بعد پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد نبی میں صفائی کریا کرتی، یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، اور بات تو میں نے دسیا نہیں، یا رسول اللہ تسی آرام کر رہے سو اسد ان جگانا پسند ہی نہیں۔ مسجد نبی میں فوتگی ہو گئی، حضور کا حجرہ ساتھ ہے، مسجد نبی کی دیوار اور حضور کا حجرے کی دیوار ایک تھی، حضور نے تو کوئی اطلاع ہی نہیں دی، تو ہمارے لیے جنازہ پڑھا ہے جی فلاں بڑا مولوی بزرگ فلانا شیخ الحدیث فلانا بزرگ آئے گا تو جنازہ ہوئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باپ کا جنازہ بیٹا خود پڑھا ہے نا، پھر آپ جو کہ معیار بھی نہ پوچھتے، دعائیں نہیں آتی، داڑھی نہیں ہوتی، پھر شرمندہ ہوتا ہے اب میں کیا کروں، پھر مولوی کی منت کرتا ہے۔ لیکن ایک بات میری آپ پلے باندھ لیں، لکھ لیں، مولوی دعا پڑھتا ہے، یہ کسی بڑے دانشور نے بات کہی ہے، مجھے پسند ہے کہ آپ کی ماں اور باپ کا جنازہ ہو، مولوی آگے کھڑا ہو پڑھانے کے لیے، وہ دعا صرف پڑھتا ہے، بیٹا آگے کھڑا ہو تو وہ دعا مانگتا ہے، جڑا بیٹا مانگ سکتا ہے دل نال مولوی کہتے ہیں مانگنا، مولوی تو روٹین پوری کرنی، اس نے دعا پڑھنی ہے تو مولوی نے پڑھنی تو اس نے منگنی، جڑی دل چو نکلتی ہے نا بیٹے کی، تو آپ عادت ڈالیں، اپنے بیٹے کو جنازہ پڑھائیں، سمجھائیں، اس کو معیار پہ لائیں کہ میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، آپ اس کے لیل و نہار سے واقف ہیں، لہذا اپنے بیٹے کو تیار کریں اپنے جنازے کے لیے۔ یہ اہل بیت کا حق تھا، سیدنا علی کا حق تھا، انہوں نے پڑھایا، یا رسول کا اپنا حق تھا، فاطمہ ان کی بیوی تھی، زوجہ تھی، ان کو پڑھانا ان کا حق تھا، رسول اللہ کو غسل دیا، یہ اہل بیت کا حق تھا، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں جی وہ جنازے میں نہیں آئے نعوذ باللہ، انہاں پھر حضور پاک نو غسل نہیں دیتا نعوذ باللہ، انہاں حضور نو پھر دفن نہیں کیتا نعوذ باللہ، یہ ساری باتیں صحابہ اکرام کے خلاف پھیلائی گئی۔ غسل دینا اہل بیت کا حق ہے، دفنانا اہل بیت کا حق ہے، قبر میں اترنا گھر والوں کا حق ہے۔
ان حق کو پورا کیا. صحابہ کرام موجود تھے لیکن حق اہل بیت کا تھا. وہ دین والے تھے, دین ان پر آیا تھا, دین کو انہوں نے سمجھا تھا. وہ خود پڑھنے پڑھانے کے اعلیٰ درجے پر تھے. تو ان کو کیا تھی کہ فلاں آ کے پڑھے اور فلاں پڑھائے اور فلاں آ کے غسل دے؟ نہیں, وہ اس درجے پر تھے کہ یہ ان کا اپنا حق تھا, اس کو انہوں نے ادا کیا. یہ بعد میں رسم چلی کہ سب کے جنازے مولوی پڑھائے, سب کے نکاح مولوی پڑھائے, سب کے میتوں کو غسل مولوی دلوائے. یہ بعد میں رسم پڑی ہندوستان میں. جو تو مولوی نے انگریز نے گرانا تھا نا, تو ان کو مردے دعانے پر اور مردے نوانے پر رکھ دیا. انہوں نے اس مقام کو گرانے کی کوشش کی اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی یہ کمی ہے, یہ مردوں کو غسل وغیرہ دیں گے اور آپ کے نکاح پڑھائیں گے اور کان میں اذان دیں گے, یہ کام کریں گے. سیاست, حکومت, سارے کام جو ہیں وہ بدماشوں بے دینوں کے ہیں. ان کا یہ کام ہے, ادھر یہ نہ آئیں, ادھر ہم نہیں آئیں گے. وہ مسجدیں نہیں بڑھتے تو مولوی ادھر نہیں جانا. یہ تقسیم کار انگریز کی ہے. جب یہ تقسیم کار ختم ہوگی اسی دن تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. جب یہ تقسیم کار ختم ہوگی, جب وزیر اعظم ہی نماز پڑھائے, جب ایوان صدر میں بیٹھنے والا صدر سب سے بڑی مسجد کا امام ہوگا, جس طرح صدیق تھے, عمر تھے, عثمان تھے, جس طرح کو فیصل مسجد میں جب عمران خان جماعت کرائے گا, پھر دیکھو کتنا منظر عجیب ہوگا. یا ایوان صدر میں عارف علوی صاحب جماعت کرائیں گے اور آپ پیچھے پڑھیں گے اور وہ آگے پڑھے گا وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. پھر رحمان ملک جب نماز پڑھائے گا سورۃ اخلاص پڑھے گا, پھر مزہ آئے گا نا پیچھے پڑھنا. یہ تقسیم کار جو ہم نے بنائی ہے, اللہ وقت لائے کہ یہ تقسیم ختم ہو. علماء وہاں جائیں اور وہ یہاں آئیں, ایک ہی طبقہ شمار ہو جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له